الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے اور کافی دیر سے آپ علماء اکرام کے قیمتی بیانات سماعت فرما رہے ہیں. میں زیادہ دیر آپ کو یہاں روکنا نہیں چاہتا. مختصر وقت میں چند باتیں عرض کروں گا. آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو بات آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں گا. قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بہت اہم بیان فرمائی ہے کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. کس نے جوڑ لگایا؟ اللہ نے. پھر اس جوڑ لگانے کے بعد فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم آپس میں بھائی ہو گئے. اب پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا ہو سکتا ہے یا پکا؟ پکی بات ہے کہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا ہو سکتا نہیں ہے. اللہ کا لگایا ہوا جوڑ پکا ہے.
اسلام سے پہلے بہت سارے قبیلے آپس میں ان کی لڑائیاں تھیں. قبیلہ اوس، خزرج، اسی طرح بنو ہاشم، بنو امیہ، بہت سارے قبیلے ان کا آپس میں کھچاؤ رہتا تھا. لیکن اسلام کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں کا جوڑ لگایا اور وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. سبحان اللہ. اب اگر قرآن مجید کی اس آیت کے بعد بھی کوئی یوں کہے کہ قبیلہ بنو امیہ والے وہ اندر اندر سے لڑتے آئے، تو وہ اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو پکا نہیں سمجھتے. تبھی تو کہتے ہیں نا کہ اندر اندر سے لڑتے آئے. ہم اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو کچا نہیں بلکہ پکا سمجھتے ہیں. اور صحابہ کا دشمن بڑا چالاک ہے. اس نے کہا کہ اگر میں کہوں گا کہ صحابہ کو نہیں مانتا تو مقدمے ہو جانے ہیں. اس نے لفظ کو تھوڑا چینج کر کے کہا کہ ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے، بنو امیہ کو نہیں مانتے. ہمارے سادے لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کا وار کہاں چلا گیا. دیکھیں، اسلام نے کسی قوم اور قبیلے کو ہٹ نہیں کیا. اسلام نے ایمان کی لکیر لگائی ہے. اب چاہے حضور علیہ السلام کا بھی جتنا قریبی رشتہ دار ہو، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو ہمارا نہیں ہے. اور اگر حبش اور فارس سے آنے والے بلال اور سلمان ہوں اور آ کر وہ اسلام قبول کریں تو وہ ہمارے ہیں. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ یہاں تک تو تقریباً ہر کسی کو یاد ہوتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. عبد مناف کا بیٹا جو ہاشم ہے، اس کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنو ہاشم. اور عبد مناف کا پوتا ہے امیہ بن عبد الشمس. اس امیہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنو امیہ. بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس میں چچا جات بھائی ہیں، اور ان کا دادا ایک ہے عبد مناف. بڑے بڑے صحابہ بنو ہاشم میں بھی گزرے ہیں تو بنو امیہ میں بھی گزرے ہیں. صحابی صحابی ہوتا ہے، چاہے بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہو چاہے بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہو. ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب یہ کہتے ہیں ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے. آئیے میں بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. آپ علیہ السلام نے ایک بیٹی بنو ہاشم میں دی اور 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت رملہ، جس کی کنیت ہے ام حبیبہ. یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. یہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں. تو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو پیغمبر نے بنو امیہ میں نکاح دیے بھی ہیں اور نکاح لیے بھی ہیں. اور نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، حضرت علی نے فرمایا فَنَّكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، ہم نے بنو امیہ میں نکاح دیے بھی ہیں اور نکاح لیے بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر جب اطلاع ملی کہ ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا
اور فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہاں حضرت ابو بکر نے بھی بیعت کی, حضرت عمر نے بھی بیعت کی, حضرت علی نے یہ کہہ کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ وہ تو بنو امیہ کے ہیں, میں بیعت کیوں کروں. ہاتھ پیچھے کھینچا یوں کہہ کر یا بیعت کر دی, بیعت کر دی نا. تو حضرت علی نے یوں تو نہیں کہا کہ میں بیعت کیوں کروں کیونکہ عثمان تو قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. یوں کہہ کر حضرت علی نے ہاتھ پیچھے کھینچا یا آگے کر کے بیعت کر دی, آگے کر کے بیعت کر دی نا. پتہ چلا کہ بنو امیہ میں رشتہ داری نبی کی بھی ثابت ہے, بنو امیہ میں رشتہ داری علی کی بھی ثابت ہے, اور بنو امیہ میں رشتہ داری حضرت حسین کی بھی ثابت ہے. آگے چل کر انشاءاللہ میں ثابت کروں گا. آج جو کہتے ہیں ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے, نہ وہ نبی کے راستے پہ ہیں, نہ علی کے راستے پہ ہیں, نہ حسین کے طریقے پہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے. یہ بنیاد ہی توڑتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے. اب ایک ہی جملے سے حضرت عثمان کا بھی انکار, اسی جملے سے حضرت ابو سفیان کا بھی انکار, اسی جملے سے حضرت امیر معاویہ کا بھی انکار, اسی جملے سے بہت سارے صحابہ جو بنو امیہ کے تھے ان سب کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے, اور بنو امیہ اندر اندر سے لڑتے آئے. دیکھیں جس کا ایمان اللہ کے قرآن پر ہوگا وہ کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اندر اندر سے لڑتے آئے, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو دلوں کو جوڑ لگایا ہے یہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں بلکہ پکا ہے. آگے چلیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن جس کا نام ہے حضرت رملہ اور کنیت ہے ام حبیبہ, یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی. آپ علیہ السلام بنو ہاشم ہیں اور حضرت ام حبیبہ بنو امیہ ہیں. یہ رشتہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک رشتہ ہوا. دوسرا رشتہ سماعت فرمائے. حضور علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس ام سلمہ کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ. یہ قریبۃ الصغریٰ حضور علیہ السلام کی سالی ہے اور حضرت امیر معاویہ کے نکاح میں آئی. تو ایک بہن حضور علیہ السلام کے نکاح میں اور دوسری بہن حضرت امیر معاویہ کے نکاح میں. تو حضرت امیر معاویہ نبی کے سالے بھی ہیں اور نبی کے ہم ظلم بھی ہیں. تیسرا رشتہ سماعت فرمائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت لیلہ. یہ حضرت لیلہ علی اکبر کی ماں ہے. علی اکبر کون؟ جو میدان کربلا میں شہید ہوا. یہ حضرت لیلہ علی اکبر شہید کربلا کی ماں ہے, حضرت حسین کی بیوی ہے. اس لیلہ کی اماں کا نام ہے حضرت میمونہ. یہ حضرت میمونہ علی اکبر شہید کربلا کی نانی ہے. یہ حضرت میمونہ حضرت حسین کی ساس ہے. یہ حضرت میمونہ امیر معاویہ کی بہن ہے. پتہ چلا کہ حضرت حسین کی ساس حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے, یعنی حضرت حسین کی بیوی حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے. حضرت حسین کی بیوی حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہے. اب یہاں دیکھیں, یہ دلہن بنو امیہ کی ہے اور یہ دولہا بنو ہاشم کا ہے. یہ آپس میں عداوت ہوتی تو یہ رشتے نہ ہوتے, اور اللہ کا لگایا ہوا جوڑ اگر کچا ہوتا تو یہ رشتہ نہ ہوتا. یہ رشتہ بتاتا ہے کہ اللہ کا لگایا ہوا جوڑ کچا نہیں بلکہ کتنے رشتے ہو گئے؟
3 चौथा रिश्ता समाज फरमाए हजरत अमीर मुआविया की बहन जिसका नाम है हजरत हिंद, इस हजरत हिंद का निकाह हुआ हजरत अली के चचाजाद भाइयों की औलाद में से हारिस बिन नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के साथ। अब देखें यहाँ दुल्हन बनु उमैया की है और दूल्हा बनु हाशिम का है। ये रिश्ता देखकर हमें यकीन होता है कि अल्लाह का लगाया हुआ जोड़ कच्चा नहीं बल्कि कितने रिश्ते हो गए 4। पांचवा रिश्ता समाज फरमाए हजरत अली के चचा हजरत अब्बास हैं और हजरत अब्बास की पोती का नाम हजरत लुबाबा है। हजरत अब्बास की पोती लुबाबा हजरत अमीर मुआविया के भतीजे वलीद के निकाह में आई। यहाँ दूल्हा बनु उमैया का है और दुल्हन बनु हाशिम की है। ये रिश्ता देखकर हमें यकीन होता है कि अल्लाह का लगाया हुआ जोड़ कच्चा नहीं बल्कि कितने रिश्ते हो गए 5। छठा रिश्ता समाज फरमाए हजरत अली मुर्तजा के भाई हजरत जाफर तैयार की पोती का नाम है हजरत रमला और हजरत रमला का निकाह हुआ हजरत अमीर मुआविया के भतीजे के बेटे अबुल कासिम के साथ। यहाँ दूल्हा बनु उमैया का है और दुल्हन बनु हाशिम की है। ये देखकर हमें यकीन होता है कि अल्लाह का लगाया हुआ जोड़ कच्चा नहीं बल्कि पक्का है। लगाया हुआ जोड़ कच्चा नहीं बल्कि पक्का है। कहते बनु उमैया को नहीं मानते, तू होता कौन है, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, क्या पित्ती और पित्ती का शोरबा। जब अल्लाह के रसूल मानते हो और अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत अली मानते हो, हजरत हुसैन मानते हो और हजरत उस्मान का बदला लेने वालों पर अल्लाह ने रजा का ऐलान नाजिल करके बता दिया हो लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, उसके बाद भी अगर कोई कहे हम बनु उमैया को नहीं मानते, तेरे न मानने से क्या होगा, तेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है। जब अल्लाह के रसूल मानते हैं और अल्लाह के रसूल के सहाबी मानते हैं, तेरे न मानने से क्या होगा। सहाबी सहाबी होता है, चाहे बनु हाशिम से हो या बनु उमैया से हो। हजरत अमीर मुआविया पर बहुत सारे एतराज़ात किए जाते हैं। उनमें से बहुत बड़ा एतराज वो ये है कि हजरत अली से लड़े थे। क्या कहते हैं, हजरत अली से लड़े थे। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई एक किताब दिखा दो, कोई एक हवाला दिखा दो, कोई एक हवाला दिखा दो जिसकी सनद वाजिब तस्लीम हो, जिसमें ये बात हो कि अली का कलमा अलग था, मुआविया का कलमा अलग था, अली की अजान अलग थी, मुआविया की अजान अलग थी, अली का अकीदा अलग था, मुआविया का अकीदा अलग था। कोई एक हवाला दिखा दो। नहीं दिखा सकता है। जब कलमा भी एक था, अजान भी एक थी, अकीदा भी एक था, नजरिया भी एक था, पता चला कि लड़ाई जो थी वो मजहबी नहीं थी, वो सियासी लड़ाई थी। कौन सी लड़ाई थी? सियासी लड़ाई थी। और उसके बाद भी फिर सुलह हो गई। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर तुम्हारे सामने कोई ये बात करे कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की लड़ाई हो गई, आप एक जवाब याद कर लो। आप उसे कहें कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये एक तरह का जवाब भी है और एक तरह का फिर सवाल भी है। लड़ाई तो हो गई, लड़ाई हो जाने के बाद फिर हुआ क्या, सवाल तो है ना। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया की लड़ाई हो गई। अच्छा लड़ाई हो गई, कहते हाँ लड़ाई हो गई। फिर क्या हुआ, कहते फिर हालात खराब हो गए। अच्छा हालात खराब हो गए, फिर क्या हुआ, कहते फिर हंगामा हुआ। अच्छा फिर हंगामा हुआ, कहते हाँ हंगामा हुआ। फिर क्या हुआ, कहते बड़ा खून खराबा हुआ। अच्छा बड़ा खून खराबा हुआ।
پھر کیا ہوا؟ کہتے بہت بڑی لڑائی ہوئی. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے بہت بڑی لڑائی ہوئی. بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر صلح ہو گئی. پھر کیا ہو گئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ کیوں نہ آئی؟ دیکھیں اس کو آپ دہرائیں گے تو یاد رہے گا. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی. سارے مل کر کہیں گے نا تو مزہ آ جائے گا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی. پھر ہنگامہ ہوا. اگر سارے مل کر کہیں گے تو مزہ آ جائے گا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی. اگر اس جواب کے ساتھ اشارہ بھی ہوگا نا تو اور مزہ آ جائے گا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی. پھر ہنگامہ ہوا. پھر حالات خراب ہو گئے. پھر بڑی جنگ ہوئی. بڑا خون خرابہ ہوا. بھئی بہت بڑی لڑائی ہو گئی. بہت بڑی لڑائی ہو گئی. بڑی جنگ ہوئی. پھر صلح ہو گئی. ایک جگہ میں نے کہا پھر صلح ہو گئی تو نیچے سے آواز آئی کہ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا منافقین کا منہ کالا ہوا. منافقین کا. دیکھیں یہ آپ ایک دفعہ پھر دہرائیں تاکہ آپ کو یاد رہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی. بھئی پھر ہنگامہ ہوا. حالات خراب ہو گئے. پھر بڑی جنگ ہوئی. بڑا خون خرابہ ہوا. بڑی لڑائی ہوئی. بہت بڑی لڑائی ہوئی. پھر صلح ہو گئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ کیوں نہ آئی؟ صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی نا. اور صلح کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے کہ کہا جائے وہ دب گئے, بک گئے, جھک گئے. نہیں, صلح کرنے والے اس دنیا کے سب سے بڑے حیدری حضرت حسن اور حضرت حسین تھے. حسنین کریمین سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی کو حیدری نہیں مانتا. حضرت حسن نے بھی بیعت کر دی ہے, حسین نے بھی بیعت کر دی ہے. آج کسی کو بک بک کرنے کی کوئی اجازت نہیں مل سکتی. جب حضرت علی کے ورثاء نے صلح کر دی تو بات ختم ہو گئی. کوئی صحابہ کی لڑائی بتائے اور صلح نہ بتائے, یہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے لیکن الا اللہ نہ کہے. علماء تشریف فرما ہے اگر کوئی لا الہ یہاں تک رک جاتا ہے, آگے نہیں بڑھتا, کیا مانا ہے؟ کوئی معبود نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی نہیں, یعنی ایک بھی نہیں. کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کفر ہے نا. اور جب الا اللہ اس کے ساتھ مل جائے اب یہ صرف جائز نہیں بلکہ ہمارا ایمان بن جائے. لڑائی بتاتے ہو, صلح کیوں نہیں بتاتے؟ کہتے جی حضرات حسنین کریمین وہ بیچارے مجبور تھے اور حضرت امیر معاویہ نے زبردستی ان سے بیعت کروائی. جہاں زبردستی ہوتی ہے وہاں شرائط نہیں ہوتے, اور جہاں شرائط ہوتے ہیں وہاں زبردستی نہیں ہوتی. آخری بات کرتا ہوں, جہاں شرائط ہوتے ہیں وہاں زبردستی نہیں ہوتی, اور جہاں زبردستی ہوتی ہے وہاں شرائط. بھائی اگر کوئی ڈاکو کسی سے گاڑی چھینے زبردستی تو گاڑی کا مالک ڈاکو کے ساتھ شرائط طے کر دیتا ہے؟ ٹھہرو 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 بھائی, شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے پیسے دے دو پھر گاڑی لے لو. ڈاکو کے ساتھ کوئی یوں شرط طے کر سکتا ہے؟ نہیں. بھائی زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرط ورت نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو جہاں زبردستی ہوتی ہے وہاں شرائط نہیں ہوتے, اور جہاں شرائط ہوتے ہیں وہاں زبردستی نہیں ہوتی. اور یہاں شرائط ہیں
شرائط ہیں تمام کتابوں میں آئے ہیں، شرائط ہیں، پتہ چلا کہ زبردستی والی بات غلط ہے۔ حضرت حسن نے شرط لگائے تھے اور مختلف کتابوں میں مختلف شرائط آئے ہیں۔ ایک کتاب سے حوالہ پیش کرتا ہوں، تمہاری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن نے جو شرطیں لگائی تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی ایعمل بکتاب اللہ و سنت نبی ہی، کہ اے امیر معاویہ حکومت قرآن کے مطابق چلائے گا، حکومت پیغمبر کی سنت کے مطابق چلائے گا۔ ایک مجھے کہنے لگا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت نہیں چلاتے تھے نا، تبھی تو یہ شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، تو جو نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا اپنے کو صراط مستقیم پہ نہیں سمجھتا؟ کہ نہیں، وہاں صراط مستقیم پر استقامت مراد ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی قرآن و سنت پر استقامت مراد ہے۔ تیسری شرط بتاؤں؟ وہ شرط بڑی عجیب ہے، وہ شرط بڑی عجیب ہے۔ حضرت حسن نے تیسری شرط لگائی وسیرت الخلفاء الراشدین، یہ طریقہ ابو بکر والا ہونا چاہیے، طریقہ عمر والا ہونا چاہیے، طریقہ عثمان و علی والا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو تو ذرا کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر حضرت ابو بکر نے خاتون جنت حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا ہوتا، باغ فتح غصب کیا ہوتا، تو آج حضرت فاطمہ کا بیٹا یہ شرط طے نہ کرتا کہ طریقہ ابو بکر والا ہونا چاہیے۔ اگر حضرت عمر نے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگائی ہوتی تو آج حضرت فاطمہ کا لگتے جگر یہ شرط طے نہ کرتا کہ طریقہ عمر والا ہونا چاہیے۔ جب حضرت فاطمہ کا بیٹا یہ شرطیں طے کر رہا ہے، پتہ چلا کہ باغ فتح کو غصب کرنے والی کہانیاں من گھڑت، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانے والی کہانیاں من گھڑت۔ صحابہ میں تو آپس میں پیار ہے۔ ایک لاہور کا لانتی کہنے لگا ہم ان کو خلفاء کو راشدین نہیں مانتے۔ میں نے کہا حسنین تو راشدین مان بھی رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مانگ بھی رہے ہیں۔ اور حضرت علی نے فرمایا سنو وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔ حضرت علی نے فرمایا سنو، معاویہ اور میرا رب ایک ہے، معاویہ اور میرا نبی ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، ایمان ایک ہے۔ ہمارا اختلاف تو عثمان کے قصاص لینے میں ہے، وگرنہ الامر واحد، پورا دین ہمارا ایک ہے۔ اب وہ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے کہا جناب تمہارا کلمہ سنیوں کے کلمے سے تو نہیں ملتا، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا تمہاری اذانیں تو آپس میں نہیں ملتی، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا تمہارے عقیدے تو نہیں ملتے، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہے۔ میں نے کہا جہاں کچھ بھی نہ ملتا ہو وہاں بھائی کہہ رہے، اور جہاں سب کچھ ایک ہو ہم کیوں نہ کہیں علی معاویہ بھائی بھائی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علی معاویہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علی معاویہ علی معاویہ۔ کچھ لوگ کہنے لگے جی یہ علی معاویہ کو برابر بتا رہے ہیں۔ بھائی برابر نہیں بتا رہے ہم، علی معاویہ برابر تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، اور بھائی بھائی ہونے میں مرتبے کا برابر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اور اگر تم مرتبے ہی معلوم کرنا چاہتے ہو پھر سنو، علماء کی موجودگی میں مرتبے واضح کرتا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ سماعت فرمائیں۔ حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن علی کا مرتبہ اس سے بھی بڑا ہے۔
اس سے بھی بڑا ہم مرتبے کو برابر نہیں بتاتے، ہم کہتے بھائی بھائی، اور ایک قوم کو جلن ہوتی ہے اس نعرے سے کہ علی معاویہ بھائی بھائی نہ کہو۔ بھائی دیکھو، اگر کسی نعرے میں کسی پر لعنت ہونا کہ فلاں پہ لعنت بے شمار، وہ ناراض ہو جائے تو بات سمجھ آتی ہے کہ لعنت سے گھبرا گئے، لیکن اس نعرے میں کسی کے اوپر کوئی لعنت ہے، کسی کو کوئی برا بھلا کہنا ہے، یہ پھر بھی کیوں ناراض ہوتے ہیں، کیوں جلتے ہیں؟ راز کی بات ہے، بتا دوں؟ بتاؤں یہ جلتے کیوں ہیں؟ یہ جلتے اسی لیے ہیں، یہ کہتے کہ ہمارے باپ دادا نے بڑی محنت کر کے ان کو آپس میں لڑایا، یہ پھر بھائی بھائی، یہ پھر بھائی بھائی، اس لیے یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے؟ اور دیکھیں، جہاں کچھ بھی نہیں ملتا وہاں کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں، اور جہاں سب کچھ ایک ہے وہاں بھائی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل الٹ نہیں ہے، الٹ ہے نا بھائی۔ دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جو حضور علیہ السلام کے پکے دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کعب بن اشرف، ابو رافع، یہ حضور علیہ السلام کے پکے دشمن تھے، مرتے مر گئے، دشمنی سے باز نہیں آئے۔ آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے نہیں، ان کو کہ ابو جہل پہ تبرہ کرتے ہو؟ اپنی کسی کتاب میں لکھ دیا ہو کہ ابو جہل پہ لعنتیں کرنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ ابو جہل نے حضور کو بڑی اذیت دی تھی، کبھی کہیں انہوں نے لعنت کی ہے؟ جو نبی کے پکے دشمن ہیں ان کے خلاف ان کی زبان سے ایک جملہ تک نہیں نکلتا، اور جو نبی کے پکے دوست تھے کبھی نبی کو کندھوں پہ اٹھایا، کبھی گود میں سلایا، اور سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا، نبی کے آرام کو خراب ہونے نہیں دیا، سب کچھ چھوڑا، نبی کو نہ چھوڑا۔ جو نبی کے پکے دوست تھے ان کے ساتھ ان کی پکی دشمنی ہے۔ تو نبی کے دشمنوں سے دوستی اور دوستوں سے دشمنی، کیا یہ یہودیت نہیں ہے؟ جن کا کچھ بھی نہ ملے کہتے ہیں یہ بھائی بھائی ہے، اور جن کا سب کچھ ایک ہو کہتے ہیں بھائی بھائی نہ کہو۔ یہ بالکل الٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یہ یہودیت ہے، اور انشاءاللہ ہم صحابہ اہل بیت کی عزت و عظمت کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور علی معاویہ بھائی بھائی کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔